شادی ایک خوبصورت رشتہ ہے جس میں دو لوگ ہی نہیں بلکہ دو خاندان جڑتے ہیں، اور شادی میں ہر انسان بہت خوش ہوتا ہے۔ یہ رشتہ خدا کی طرف سے ہے اور ہمیں ہمیشہ اس رشتے کی عزت کرنی چاہیے، جو کہ ہم اکثر نہیں کر پاتے۔ جی ہاں، آج ہم ایک بہت اہم حصے پر غور کرنے والے ہیں جو شادی جیسے رشتے کو بری طرح متاثر کرتا ہے، اور وہ ہے ڈائیورس۔ جی ہاں، ایک ایسا فیصلہ جو کہ ان دو لوگوں کے لیے ہی نہیں جو علیحدہ ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ ان سے جڑے ہر رشتے کے لیے غم کا باعث ٹھہرتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق 2020 میں کراچی کے اندر 3,800 طلاق کے مقدمات درج ہوئے۔ 2021 میں راولپنڈی میں 10,312 طلاق کے کیسز رپورٹ کیے گئے۔ اس کے علاوہ راولپنڈی کے فیملی کورٹس میں مزید 13,000 مقدمات فیصلے کے منتظر ہیں، اور یہ ابھی صرف 2 شہروں کی بات ہے۔ اگر ہم پچھلے سالوں میں پورے اپنے ملک کا، اپنے پاکستان کا جو ہے وہ سروے کریں اور ہم ایک نمبر دیکھیں تو امید ہے یہ 1000 جو ہیں یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوں۔ آج ہم اس چیز پہ تھوڑی دیر کے لیے غور کرنے والے ہیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پر جو ہے طلاق تک نوبت آتی ہے۔ سب سے پہلے جو ایک بات ہے وہ ہے زبردستی کی شادیاں۔ یہ ایک اہم عنصر ہے طلاق کی وجہ کا۔ اس کے علاوہ بانجھ پن، ہمیں لگتا ہے کہ اولاد نہیں ہو پا رہی، ہم اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں اس بات کی وجہ سے کہ اس سے اولاد نہیں ہے، ہم دوسری شادی کریں گے اور پھر اس سے اولاد ملے گی۔ اولاد دینا خدا کا کام ہے۔ اولاد خدا نے دینی ہے، چاہے وہ اس میں سے دے چاہے وہ اس میں سے دے، خدا نے اولاد دینی ہے۔ آپ کو یہ بات بھی شور نہیں ہے کہ آپ جو دوسری شادی کریں گے اس میں سے آپ کو اولاد ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس بات کی وجہ سے کبھی بھی اپنے لائف پارٹنر کو نہ چھوڑیں کہ اس سے آپ کو اولاد نہیں مل رہی۔ اس کے بعد ایک اور بات ہے جو بڑی آج کل کے ٹائم میں بڑی کامن ہے، برداشت کی کمی۔ یہ بھی ایک وجہ ہے طلاق کی۔ یہ کس طرح سے وجہ بنتی ہے؟ یہ اس طرح سے وجہ بنتی ہے کہ جب ہمارے درمیان میں، میاں بیوی کے درمیان میں چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، اکثر اوقات ہم ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے، ان چھوٹی باتوں کو ہم بہت بڑا کر دیتے ہیں، اور باتیں خاندانوں میں چلی جاتی ہیں، اور خاندانوں میں باتیں جب پھیلتی ہیں تو دونوں خاندان جب اس ایسے معاملات کو دیکھتے ہیں تو حالات مزید خراب ہو جاتے ہیں، اور پھر حالات یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ان دونوں کو الگ کر دیا جائے، طلاق دے دی جائے، ہماری بیٹی کو یا ہمارے بیٹے کو چھوڑ دیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوشش کریں، خدا نے جب آپ دونوں کو جوڑا ہے خدا نے آپ کو حکمت دی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو جو ہے وہ حل کر سکیں۔ خدا نے مرد کو سر بنایا ہے، بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے خدا نے کہا ہے، اور پھر جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھے، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے بھی خدا نے کہا ہے۔ اور ہم اکثر اوقات اپنے سائڈ میں جو اپنی فیور میں بات ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں، اور دوسری بات کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، دوسرے حصے کو اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ ہم ضرور ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ہم خدا کے فیصلے کی عزت کریں۔ ہم دونوں کو خدا نے جوڑا ہے، پھر اس فیصلے کی عزت جو خدا نے فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے اس کی عزت کرنا ہمارا فرض ہے۔ ہم ضرور اس چیز کی عزت کریں اور خدا کے اس کیے ہوئے وعدے کو اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اور ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے متی 5 باب اس کی 32 آیت میں، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے
وہ اس سے زنا کراتا ہے، اور جو کوئی اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کرے وہ زنا کرتا ہے۔ بائبل مقدس میں بھی طلاق صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کا شریک حیات حرام کاری میں پکڑا گیا ہو، ورنہ طلاق کا کوئی تصور نہیں ہے، اجازت نہیں ہے بائبل میں طلاق کی۔ اپنے مذہب کو جانتے ہوئے ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں جو کہ ہمیں بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ خدا کے واسطے خود کو برباد نہ کریں اور اپنی زندگی کو جو خدا نے آپ کو دی ہے خوشی سے گزاریں، کیونکہ خدا نے آپ کو جوڑا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ جس کو میں نے جوڑا ہے اس کو آدمی جدا نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے ہمیں اس شادی کے اس بندھن میں جوڑا ہے، پھر ہمیں اس چیز کی عزت کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ خدا ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔